اس لیے دین میں یہ حکم ہے کہ جب کام سامنے آوے، حکم سامنے آوے، اس کا نفع نقصان سامنے آوے تو کیا کرے کہ سبقت کرے کہ میں پہل کروں، میں پہل کروں. کیوں کہ اللہ نے سبقت کرنے کا حکم دیا ہے. سابقو کہ آگے بڑھو، کہ کہاں کہ اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف، یعنی حکم میں پہل کرو. پہلی سب کو فضیلت ہے. کیوں کہ یہ سبقت کرنے والے ہیں، یہ پہلے آئے ہیں، یہ سابق ہے. صحابہ ہدایت دیتے تھے کہ مسجد میں پہلے چلے جاؤ اور سب سے آخر میں نکلو. حضرت علی، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی نصیحتوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں پہلے چلے جاؤ. کیوں کہ اللہ نے خالی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ نماز پڑھ لو، ایسا نہیں کہا ہے. نماز پڑھ لو. نماز کے بارے میں دو حکم دیے ہیں. یہ حکم دیا نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ قرآن میں ہے، نماز قائم کرو. اس کی سنت، مستحبات، ان تمام چیزوں کا اوقات، ان کی رعایت کے ساتھ. یہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. پڑھ لو کہیں قرآن شریف میں نہیں ہے نماز پڑھ لو، ایسا نہیں ہے. دوسرا حکم یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو. حافظوا علی الصلوات، کہ نمازوں کی حفاظت کرو. جیسے آدمی اپنے مال سامان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے آل اولاد کی حفاظت کرتا ہے، ہاں کہ ان کو نقصان نہ ہو، ان کا نفع ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، ان کو راحت ہو. حفاظت مشہور چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اپنی عبادت کی حفاظت کرو. یہ نماز، یہ حکم ملے ہیں. پابند بھی بنو، حفاظت بھی کرو، اس میں آگے بھی رہو. یہ حکم ہے دین کے کاموں میں کہ استقامت کے ساتھ چلو. کیا مطلب کہ ایک بات ہدایت کی ملی ہے کہ ہم اس کے پابند ہو گئے. صحابہ کرام میں جو وصف تھا وہ اسی کا تھا. وہ کیا کہ اپنے آپ کو پابند بنایا. کوئی کسی کام پر منع کیا تو بس وہ منع ہی رہا، کبھی اس میں قدم ہی نہیں رکھا. ٹوکا آپ نے، کیسا کیوں کیا کہ بھائی آپ نہیں کریں گے، ختم. ایک آدمی آئے روایتوں میں، انہوں نے آ کر ڈکار لی، کھانا کھایا تھا تو ڈکار آئی. حضور نے ان کو تنبیہ کی کہ اکثر من جسائک، ارے کم کرو اپنے ڈکائیں، کم کرو ڈکاریں. تو وہ کہتے ہیں گھر میں اس وقت کھانا پک گیا تھا، سرید وغیرہ تو میں نے ذرا کھا لیا تھا، اس کی ڈکار آئی تو اس پر تنبیہ ہوئی. فرمایا 30 برس ہو گئے، پھر اس کے بعد میں نے پیٹ بھر کر نہیں کھایا. ایک تنبیہ ہوئی بس، کم کرو ڈکاریں. تو کہا 30 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھایا. کیوں کہ مجھے تنبیہ ہوئی تھی. یہ اصل دین ہے. اصل دین کیا کہ اللہ کے حکموں کو اللہ کی عظمت کے ساتھ ادا کیا جائے. اللہ کی منائی کو اللہ کی منائی سمجھ کر عظمت کے ساتھ اس سے بچا جاوے. اس کے لیے آدمی کو محنت ضروری ہے. جب محنت ہوگی اور محنت کی باتیں سنیں گے، فضیلت کی باتیں سنیں گے تو عظمت آئے گی. حکم کی عظمت آئے گی کہ یہ چیز حرام ہے. ہاں کہ حرام، کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. کہ حرام کیا ہے تو فرمایا، تو بتایا علماء نے کہ حرام یہ اللہ کی بارڈر ہے، یہاں کوئی نہ جاوے. بارڈر میں کوئی گھس نہیں سکتا. جو بارڈر میں گھس جاوے تو کہ بڑا گنہگار، بغیر اجازت کے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزا کے. دنیا کی حکومت و قانون ہے کہ کسی نے بارڈر میں پاؤں رکھ دیا کہ بڑا جرم ہو گیا، چاہے اس کے دل میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس نے بارڈر میں یہ بڑا جرم. پچھلے دنوں 2 یمنی آئے تھے، ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے. تو ڈاکے گئے تھے بیچارے بھولے والے. تو یا سیر کرنے کے لیے یا کسی چیز کے لیے کہ ذرا تھوڑے سیر کریں گے، تو پہنچتے پہنچتے ہندوستان کی سرحد میں داخل ہو گئے بنگلہ دیش سے. دیکھا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس وہ پکڑیں گے کہ تم نے بارڈر میں داخلہ کیوں لیا بغیر پوچھے، بغیر تمہارے پاس ویزا نہیں ہے، کوئی پرمیشن نہیں ہے، کوئی نہیں. 2 برس تک وہ روکے رہے اس جرم میں. کیوں کہ بارڈر میں داخل ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ جتنی حرام چیزیں ہیں اللہ نے کی ہیں وہ اللہ کا بارڈر ہے کہ اس سے قریب کوئی نہ جاوے. یہ حدود ہیں، یہ بارڈر ہیں، اس سے دور رہو، اس سے بچو. حرام سے بچنے کی طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے.
جی ہاں، اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو، آخرت کو مضبوط بنا کے بغیر آدمی حرام سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ حرام زیادہ بھی ہے، لذیذ بھی ہے۔ حرام میں دونوں صفتیں، حرام بہت ہے، حلال تھوڑا، اور حرام بہت، اور پھر لذیذ ہے، مزہ دار ہے، تو صبر نہیں ہوتا اس سے، وہ حرام میں پھنس جاتا۔ اس لیے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرنا محنت کر کے، اچھی صحبت سے، اچھے ماحول سے، کہ اللہ کے فرضوں کو ادا کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے، کہ اللہ نے یہ چیزیں ہم پر فرض کی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، دوسری فرائض، کہ فرائض کی ادا کرنے کی طاقت آوے، کہ فرائض ادا ہو جائے، حرام سے بچنے کی طاقت آوے، کہ ایمان میں اتنی قوت پیدا کرو کہ جو فرضوں پر کھڑا کرے آدمی کو، کہ یہ تو فرض ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ بندوں کے حقوق میں ہو، خدا کے حقوق میں ہو، یہ فرض ہے۔ تو ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنا جو اس کو فرضوں پر کھڑا کر دے، اور ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرنا کہ وہ ایمانی طاقت اس کو حرام سے بچائے، اتنی ایمانی طاقت پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ آدمی اپنی طاقت سے حرام سے بچے گا۔ کوئی قانون بنے، وہ قانون سے، کہ قانون نہیں روکتا، قانون سے طاقت بچنے کی نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ قانون عمل کرنے کے لیے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جتنے دنیا میں قانون بنتے ہیں وہ عمل کے لیے نہیں ہوتے، وہ تو پکڑ کے لیے ہوتے ہیں، کہ قانون بنا ہے اب پکڑ ہوگی، تو قانون سے عمل زندہ نہیں ہوتے، قانون تو گرفت کے لیے اور پکڑ کے لیے ہوتے ہیں، کہ اب یہ قانون بنا، کوئی کرے گا تو یہ سزا ہوگی، پکڑ ہوگی، وہ پکڑیں گے اس کو قانون کی بنیاد پر۔ تو قانون پکڑ کے لیے ہوتے ہیں، عمل کے لیے نہیں ہوتے۔ عمل کے لیے تو دین اور دین کی محنت ہوتی ہے، وہ آدمی کو روکتی ہے حرام سے۔ اس لیے کہتے ہیں اپنے ایمان میں اتنی قوت پیدا کرے کہ وہ ایمان اس کو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے، کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہے، چاہے وہ مال کے لائن کے ہو، اخلاق کے لائن کے ہو، عبادت کے لائن کا حرام ہو، یہ سب، کہ حرام سے بچنے کی طاقت یہ پیدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ آدمی اپنی طاقت سے حرام سے بچے گا، باہر کی طاقت اس کو حرام سے نہیں بچاتی۔ جیسے ہر مشین اپنی طاقت سے کام کرتی ہے، اگر مشین کے اندر کی طاقت فیل ہو جاوے تو مشین فیل ہے، تو ہر مشین اپنے اندر کی طاقت سے چلتی ہے اور کام کرتی ہے۔ ایسے ہر مسلمان اپنے دین پر اپنے اندر کی طاقت سے چلے گا، باہر کی طاقت اس کو نہیں چلا سکتی۔ ایمانی طاقت پیدا کرنا یعنی یقین پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا، اللہ کی رحمت کی امید، یہ چیزیں پیدا کی جاتی ہے محنت سے۔ پھر جس چیز میں اللہ نے رحمت کا وعدہ کیا ہے اس کو شوق سے کرے گا، جس میں اللہ نے دھمکیاں دی ہے اسے بچے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرو جو فرضوں پر کھڑا کرے، حرام سے بچائے، اور تیسرا اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے، کہ یہ تو اللہ کے دین کا تقاضا ہے، میں کروں گا۔ یہ سمجھ میں آئی نا بات؟ لوگ تجارت کے تقاضوں پر جاتے آتے نہیں آتے؟ کہاں گئے تھے؟ کہ فلاں ملک میں، کہ کیوں؟ کہ میرا تجارتی کام تھا، تو تجارت کے تقاضوں پر جاتے ہیں، علاج کے تقاضوں پر جاتے ہیں دنیا میں، شادیوں کے تقاضوں پر جاتے ہیں دنیا میں، تقاضے ہوتے ہیں زندگی کے، ایسے دین کے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنا ایمان ایسا بناوے کہ وہ ایمان اس کو دین کے تقاضوں پر تیار کرے، کیونکہ اگر وہ دین کے تقاضوں پر نہیں تیار ہوگا تو اس کا دین نیچے اتر جائے گا، اور سب سے پہلے یقین کمزور ہو جائے گا، سب سے پہلے یقینوں میں، ایمانوں میں کمزور آئے گی، خدا کا خوف کم ہو جائے گا، تو حق پر باقی رہنا دشوار ہو جائے گا، خواہشیں غالب ہو جائے گی، خواہشات غالب ہو جاتی ہے، پابندی نہیں ہوتی تو خواہشات غالب ہوتی ہے، اور جو خواہشات کے پیچھے گیا وہ گمراہ ہوا، یہ بتایا اللہ نے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم کو یہ کام دیا ہے، اس میں اپنے اندر محنت کر کے یہ استعداد پیدا کرنی ہوتی ہے، ایمان والے، اعمال والے، اخلاق والے بننا۔ یہ تین چیزیں لے کر عام طور پر صحابہ دنیا میں چلے ہیں۔ ایمان اپنا بنایا، ایسا ایمان بنایا جو حالات سے متاثر نہ ہونے دے، اور اپنے اعمال کی پابندی، کہ ان کا عمل دوسروں کے لیے عمل بنتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ کے اعمال ہمارے علوم ہیں، صحابہ کے جو اعمال ہیں وہ ہمارے لیے علوم ہیں، تو وہ اپنے عملوں کو انہوں نے ایسا بنایا تھا، شریعت سنت اس کی روشنی میں، تو ان کے اعمال علم بن گئے ہمارے لیے، کہ حضرت عمر نے یہ کیا تھا، حضرت عمر نے یہ کیا تھا، ابوبکر نے یہ کیا تھا، ان کا عمل روشنی۔ تو ایمان، اعمال، اور تیسری چیز کہ اخلاق، اپنے اندر اخلاق پیدا کیے، لوگوں سے ہمدردی کرنے کے لیے، لوگوں کی رہبری کرنے کے لیے، لوگوں سے محبت کرنے کے لیے، کیونکہ ایمان والا محبت کرتا ہے، اور ایمان والے سے محبت کی جاتی ہے۔ المومن یالف ویولف، کہ ایمان والا خود ہی محبت کرتا ہے، ہاں، اور دوسروں سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور اس سے محبت کی جاتی ہے، ایمان کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، ہاں۔
اور اس میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں محبت نہیں ہے. کہ ایمانی محبت ہے یہ، کہ ایمان کی وجہ سے محبت. اس لیے یہ کام ہے میرے بھائیوں، اس کو بہت ذمہ داری سے سمجھ کر کے کرنے کی ضرورت ہے. پھر اندر ایک بصیرت پیدا ہوگی. بصیرت، دعوت بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے. بصیرت یعنی اندر ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوگی. پھر وہ یقین جو ہے وہ قدم کو جمائے گا اور آدمی ترقی کرے گا اللہ کی طرف، اپنی قربانیوں کی وجہ سے، اپنی استقامت کی وجہ سے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اس کو نعمت سمجھ کر اس کے پیچھے لگ جائیں. یہ نہیں کہ اس کو پیچھے ڈال دیں کہ نہیں اس کے پیچھے لگو، اس پر اپنے آپ کو ڈالو اور چلاؤ. پھر آگے کہ آگے اللہ کی مدد ہے. حالات آ جائیں تو دعا مانگو اللہ سے. کام کرتے ہوئے جو دعائیں مانگی جائے گی وہ دعا ضرور قبول ہوگی، کہ کام کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے حال آنے کی وجہ سے دعائیں دی ہے کہ تمہارے پہ کوئی حال آوے تو اللہ سے دعا مانگو. انبیاء کرام دعا مانگتے تھے حال کے لیے کہ اللہ اب یہ کر، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں. اب حال آیا ہے تو اللہ دعا کی وجہ سے حال کو اٹھا لیتے ہیں. اس طرح یہ راستہ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو کام بنا کر کرنا ہے. تو آپ حضرات بھی اس کا ارادہ کریں. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. یہ خوش نصیب ہے، اسی لیے مبارکباد ہے حدیث پاک میں. اللہ کرے ہم سب ایسے ہو جائیں کہ خیر کا ذریعہ بنے. اس کے لیے اپنے آپ کو محنت پر، کام پر لگانا پڑے گا، چلانا پڑے گا. ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں. یہ گویا ہماری آخری مجلس ہے، ابھی ایک اور ہوگی. ہاں، جو موقع ہے غنیمت سمجھے اور ہمت کریں. السلام علیکم میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. آج ہم سب اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں خود کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا. کبھی سوچا ہے کہ آخری بار دل سے نماز کب پڑھی تھی، آخری بار اللہ سے رو رو کر کب معافی مانگی تھی. ہم دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں لیکن سکون پھر بھی ہمیں نہیں مل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ سکون مال میں نہیں ہے، سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار پکارتا ہے واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ میری طرف، لوٹ آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہم ہر دفعہ اس آواز کو بھلا دیتے ہیں. میرے بھائی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. نہ یہ جوانی رہنی ہے، نہ یہ وقت رہنا ہے، اور نہ ہی یہ طاقت رہنی ہے. ایک دن ایسا آئے گا جب صرف ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا ہمارے پاس. اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بدلا تو کل شاید موقع نہ ملے، اور شاید کل بہت دیر ہو جائے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ میں نے قیامت تک اور موت تک کھلا رکھا ہے. بس ایک سچا قدم اٹھاؤ اور ایک سجدہ، اور دل سے بس کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت گناہ ہو گئے ہیں، ہم نے بہت نافرمانیاں کر لی ہیں. یا اللہ، میں واپس آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دو. یقین مانو اللہ اتنا مہربان ہے کہ وہ تمہاری ایک قدم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو آج ہی فیصلہ کریں گناہوں کو چھوڑنے کا، نماز کو پڑھنے کا اور اپنے رب کی طرف لوٹنے کا. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ ہم سب اور ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.